عرب کی جہالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ایک جادو کرنے کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے رومی، ایرانی، سمیری اور ہندی تہذیبیں کیا تھیں؟ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جادوگرنی کے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو شہادت کیوں کہا گیا؟ یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس پاک اور خوبصورت ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ عرب کی سرزمین کی کہانی ہے جس کی نہ کوئی تہذیب تھی نہ تمدن تھا، بلکہ یہ خطہ پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ دعوت الہی انبیاء علیہ السلام کا اولین فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں توحید خالص کے قیام کے لیے مبعوث کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء کرام آئے ہیں، سب نے اپنی قوم اور لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلایا ہے کہ تمہارا معبود حقیقی خدا تعالیٰ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی تمام تر صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر آنا جیسے روشنیوں کی نوید تھی۔ جو انقلاب عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا، وہ اس سے قبل نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی کان نے سنا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب سرزمین عرب میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دگرگوں تھی۔ جہالت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت انتہائی خراب تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گردی تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا، نہ پہننے کے لیے لباس فراہم کیا جاتا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، جب کسی عورت کا خامند مر جاتا تو اس کو ایک کوٹھڑی میں داخل کر دیا جاتا۔ وہ خراب کپڑے پہن لیتی اور خوشبو کو ہاتھ نہ لگاتی، یہاں تک کہ 1 سال گزر جاتا۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثلاً ایفائے عہد۔ حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہوس ملک گیری رکھتا تھا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی۔ اہل عرب کی مہمان نوازی اپنے اور بیگانوں کے لیے عام تھی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بدکرداری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہ تھا، وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر پرستش کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے تابع نہیں تھے۔ جو من میں آتا کر ڈالتے۔ نسلی تفاخر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ہر غیر عرب کو گونگا کہا کرتے تھے۔ الغرض انسانیت، آمریت اور شہنشاہیت کے ظلم کا شکار تھی۔ شرف انسانی کی ہر قدر پامال ہو چکی تھی۔ عرب ہی نہیں، پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انسانی حقوق کا ہر تصور حکمرانوں کی انا کی گرد میں گم ہو چکا تھا۔
قبل از بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم روم اور ایران اپنے وقت کی عالمی طاقت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اپنے وقت کی یہ سپر پاورز تہذیب نسل انسانی کے ارتقاء کی بجائے چھوٹے اور کمزور ممالک پر غلامی کی سیاہ رات مسلط کر کے ایک غیر فطری احساس برتری کے لا علاج مرض میں مبتلا تھیں۔ طبقاتی کشمکش تمام قباحتوں کے ساتھ ابن آدم کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ سماجی برائیوں کا چنگل ذہن انسانی تک محیط ہو چکا تھا۔ چوتھی صدی عیسوی میں نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے تھے۔ یونانی خرافات سے لے کر رومی بت پرستی تک ہر برائی کو عیسائی دنیا نے اپنے گلے سے لگا رکھا تھا۔ عیسائی مذہب چند بے جان عقائد اور بے کیف مراسم تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ روم کی مشرقی ریاست میں اجتماعی بدنظمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مجبور اور بے بس عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو چکے تھے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل دین اور طریقہ زندگی ہے۔ اس کا پیش کردہ نظام فکر و عمل ہر دور کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کا پیروکار اس بات کا پابند ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دے اور کسی بھی خواہش کی تکمیل اور تسکین کے لیے صرف وہی راستہ اور طریقہ کار اپنائے جس کا تعین دین میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے اور مربی بھی، قاضی بھی تھے اور زاہد بھی، سیاستدان بھی تھے اور حکمران بھی، سپاہی تھے اور رہنما بھی، باپ بھی تھے اور شوہر بھی تھے۔ لہٰذا اگر آپ داعی ہیں تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے دعوت کے کئی اسلوب ملیں گے۔ معلوم ہوگا کہ کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر تکالیف اور آزمائش کے موقع پر ایک داعی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ خاندان، قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں یا زمام حکومت سنبھالے ہوئے ہیں تو مطالعہ سیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 15ویں سال میں ہی امن کے ایک معاہدے میں شرکت کی۔ امیر، غریب، سردار اور غلام کے لیے ایک ہی قانون وضع کیا۔ رفاہی خدمات میں پیش رہے، ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا جس کے مطابق تجارت کر کے مسلمانوں نے زمام تجارت، جس پہ بہت عرصے سے یہودی قابض تھے، اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے نتیجے میں جزیرۃ العرب، جو گویا ایک میدان جنگ تھا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا وہاں پورا معاشرہ باہم شیر و شکر ہو گیا۔ معاشرے میں یہ تبدیلیاں کیسے آئیں، یہ جاننے کے لیے بھی مطالعہ سیرت انتہائی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ایک واقعہ ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگے حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر ہوں، مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں
کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دلوں میں خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے، اسے باہر بلایا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی نہیں بیچی اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال دیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس بد ارادی پر شرم دلائی اور کہا، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلائی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند اور دانشور، صادق اور امین اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا، جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی اور ایڑھی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عبدالعزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ بازار ذی المجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکنا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں
کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا اے لوگو خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجڑی لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو اسے ان کی پشت پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو نہایت بدبخت، شقی القلب اور ملعون تھا، وہ وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کے لیے اپنے چہرہ مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدے کی ہی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بغیرت ساتھی سب کے سب ہنسنے اور ٹھاٹھے مارنے میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری اور ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مجھے اس سخت تکلیف سے باخبر کیجئے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے، اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کا موڑھا پکڑا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا کیا تم مار ڈالو گے اس شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ان کے عقائد کی وجہ سے ستایا گیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ پر براہ راست حملے بھی کیے گئے۔ ان چیلنجز کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سماجی انصاف کا پیغام پھیلانے کے عزم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ اور قریبی ساتھیوں کی وفات سمیت کئی غم اٹھائے، یہاں تک کہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر مساوات، انصاف اور بھائی چارے کے اصولوں پر مبنی ایک نیا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے لبید بن عاصم یہودی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھیں اور اس تانت کے دھاگے کو کنگھے کے اندر لگا دیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر لیتے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے آئے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ ان صاحب کو کیا ہوا، ان کو کیا تکلیف ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟
दूसरे ने जवाब दिया, लुबैद बिन आसिम के नाम से एक यहूदी है, उसने जादू किया है। फिर पहले ने सवाल किया कि किस चीज में जादू किया है और कहाँ किया है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, कंगे के जरिए जादू किया है और कंगे के अंदर जो बाल आ जाते हैं, कंगा करते वक्त उन बालों को भी इस्तेमाल किया है। पूछा कि कहाँ है? जवाब दिया, वो एक कुआं है, वहां पर उसने जादू के कलमात पढ़ पढ़ कर वहां दफन किए हैं। ये सारी तफसील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों के जरिए बता दी गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी इस तकलीफ के बारे में मुझे सारी तफसीलात बता दी हैं। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस कुएं के पास तशरीफ ले गए और वहां जाकर देखा उसका पानी बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। वहां से वो कंगा भी बरामद हो गया, कंगे के अंदर जो बाल थे वो भी बरामद हो गए। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी औरत थी, उसका नाम लबीततुल हमरा था। वो एक बहुत ही खबीस और बदजाद औरत थी और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा जलती थी। वो चाहती थी कि नाऊज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। एक दिन उस औरत ने एक जादूगर के पास जाकर कहा, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा जादू करें कि बीमार हो जाएं। जादूगर ने उस खबीस औरत को एक तावीज दिया और उसे हुक्म दिया कि वो इस तावीज को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी जगह छुपा दे। जादूगर की बात पर अमल करते हुए उस औरत ने वो तावीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी जगह छुपा दिया। तावीज के असर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई। सहाबा किराम इस बात से बहुत परेशान थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत के लिए दुआएं की, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख्वाब आया। ख्वाब में अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो तावीज़ तलाश करें। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को तलाश किया और आखिरकार उन्होंने तावीज़ को एक कुएं में पाया। तावीज़ फेंकने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत बेहतर हो गई। जादूगरनी को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत ठीक हो गई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे माफ कर दिया, लेकिन इसे सख्त सजा दी गई। इसे मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया गया और इसे यहूदियों के इलाके में भेज दिया गया। फतह खैबर के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक ज़रई ज़मीनों और बागों के इंतजामात और गनाइम की तकसीम के कामों में मसरूफ रहे। जाहिर है इन कामों के लिए क़याम वहीं ज़रूरी था। इसी दौरान एक औरत ने, जिसका नाम ज़ैनब बिन्त अल हारिस था, जो सलाम बिन मुश्कम की बीवी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देकर नुकसान पहुंचाने की साजिश की। उसने प्रोग्राम बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का भुना हुआ गोश्त पेश किया जाए और इसमें जहर मिला दिया जाए। पहले उसने सहाबाए कराम से मालूम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का कौन सा हिस्सा मरगूब है। लोगों ने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की रान शौक से नोश फरमाते हैं। उस मनहूस औरत ने बकरी ज़िबा की और उसका गोश्त जहर आलूद कर दिया। खास तौर पर बकरी की रान पर ज्यादा जहर लगा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में लेकर आई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज अदा करके खैमे में तशरीफ लाए। देखा तो एक औरत खैमे के बाहर आपका इंतजार कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे आने का सबब पूछा। औरत ने कहा, ए अबुल कासिम, मैं आपके लिए बकरी का भुना हुआ गोश्त हदिया के तौर पर लाई हूँ। उसे मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमा लेते हैं, सदका कबूल नहीं फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से फरमाया, इससे खाना ले लो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, खाने के लिए फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का बाजू ले लिया
और उसे मुंह में रखा। हजरत बशर बिन बर्रा बिन माऊर ने भी गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू से मुंह लगाया ही था कि उसने खबर दे दी कि मुझे जहर आलूद किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन थूक दिया, अगरचे उसका थोड़ा बहुत असर जुबान पर रह गया। दूसरी तरफ हजरत बशर बिन बर्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और लिहाज के सबब खाना ना थूक पाए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, कोई शख्स ये खाना ना खाए, इसमें जहर मिला हुआ है। ज़ैनब बिन्त अल हारिस को तलब किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि खाने में तूने जहर मिला दिया था। उसने अर्ज किया, जी मैंने मिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला? फरमाया, मुझे इस हड्डी ने बतला दिया कि मैं जहर आलूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मेरे बाप, चचा और शोहर कत्ल हो गए, मेरी कौम भी तबाह हो गई। मैंने सोचा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हुए तो ये जहर आप पर असर नहीं करेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच जाएंगे, और अगर बादशाह होंगे तो हमें आपसे निजात मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ नहीं कहा और जाने दिया। साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज भी किया कि इसको सजा मिलनी चाहिए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर से काम लिया। अंबिया इकराम की यही शान होती है, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो दरगुजर में सबसे बढ़कर थे। जिन सहाबा इकराम ने गोश्त मुंह में रख कर थूक दिया था, उन पर जहर का असर कम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सर में पशने लगवाएं, यानी फासद खून निकलवा दें। सहाबा इकराम ने ऐसा ही किया, लिहाजा हजरत बशर बिन बर्रा जहर के असर से वफात पा गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के बाद 3 बरस तक हयात रहे, लेकिन उस जहर का असर महसूस फरमाते रहे, यहाँ तक कि मर्ज़े वफात में इसका असर कुछ ज्यादा ही महसूस फरमाया। एक रोज हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ऐ आयशा, मैंने खैबर में जो खाना खा लिया उसका असर आज तक महसूस कर रहा हूँ। इसीलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत पाई। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ जरूर